کلاس ابو ہریرہ سے تعلق رکھنے والے محترم فاروق بھائی کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محترم فاروق بھائی حفظہ اللہ۔ نیچے کا تھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجہاد مازن الی یوم القیامہ۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بد میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوس شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوس شب غم توڑ دیا۔ اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ میرے عزت کے قابل اساتذہ کرام، منصفین اعدام، ملت اسلامیہ کے شیر دل غیور مجاہد ساتھیوں، جس موضوع سخن سے میں آپ کے ذہنوں کو روشن، چہروں کو تازگی، آنکھوں کو ٹھنڈک، دلوں کو نور ایمان سے منور کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے جہاد کی برکات اور موجودہ حالات۔ جناب والا، جہاد کی فرضیت سے قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر نظر دوڑائیں تو کہیں مجھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کہیں عمار بن یاسر کو کانٹوں پر لٹایا جا رہا ہے، کہیں سلمان فارسی کی زنجیروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے، کہیں خبیب کے جسم میں نیزوں کی نوکیں چبھائی جا رہی ہیں۔ جناب والا، ان مظالم کو دیکھ کر رب کا غضب ٹھاٹھے مارنے لگا، ارشاد ربانی ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ جناب والا، اس آیت کے نزول کے بعد پھر مدینہ کی گلیوں میں الجہاد الجہاد کی صدائیں بلند ہوئی، پھر امام المجاہدین اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے جانثاروں کے ساتھ کبھی بدر کے میدانوں میں، کہیں احد کے چٹانوں پہ، کبھی خیبر کے نخلستانوں میں، کبھی حنین کے وادیوں میں کفار کے ایوانوں کو ملیا میٹ کرتے چلے گئے۔ جناب والا، میں نے قرآن سے پوچھا یہ جہاد کب تک جاری رہے گا؟ عرش سے آواز آئی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ میں نے نبی سے پوچھا یہ جہاد کب تک جاری رہے گا؟ فرمایا الجہاد مازن الی یوم القیامہ، کبھی فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ تک۔ جناب والا، میں نے قرآن سے پوچھا اس جہاد کی فرضیت کے بارے میں، ارشاد ہوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہیں فرمایا فیقتلون ویقتلون، کہیں فرمایا وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم۔ پھر جب میں نے کتب حدیث کا مطالعہ کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری کے اندر کتاب الجہاد کے نام سے ایک کتاب قائم کرتے ہیں۔ امام بخاری کو تسلی نہ ہوئی کہ میں نے جہاد بالقلم کا حق ادا کیا، پھر امام بخاری کتاب المغازی کے نام سے ایک اور باب قائم کرتے ہیں، ایک اور کتاب قائم کرتے ہیں۔ امام بخاری نے 241 ابواب قائم کیے، امام مسلم نے جہاد کے عنوان پر 100 ابواب قائم کیے، امام ابو داود نے 176 ابواب قائم کیے، امام ترمذی نے 115 ابواب قائم کیے۔ جناب والا، پھر اسی جہاد کی برکت سے دنیا نے زمین کے سینے پر قوموں کے عروج زوال کو دیکھا۔ کیا وہ دن بھی تھے جب طارق بن زیاد سرکش لاڈرا کی 1 لاکھ لشکر کو شکست دے کر سرزمین اندلس میں توحید کا پرچم لہرا رہے تھے؟ کہیں محمد بن قاسم سرزمین سندھ پر مجاہد بن کر اترتا ہے، کہیں جنوبی افریقہ میں عمر بن عبدالعزیز کی جہادی داستانیں رقم ہو رہی تھی، کہیں قتیبہ بن مسلم کے جہادی گھوڑے ہندوستان میں، جہادی گھوڑے چین و ترکستان کی سرحد پر دستک دے رہے تھے، کہیں
سلطان محمود غزنوی کے جہادی گھوڑے اور ہندوستان میں گنگا کا پانی پی رہے تھے. اقبال کے الفاظ میں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. جناب والا اگر موجودہ حالات کی بات کی جائے, امریکہ اپنی طاقت کی گھمنڈ میں افغانستان میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ 100 ممالک کے افواج سمیت افغانستان پر حملہ آور ہوا. دنیا کہتی تھی اب افغانستان امریکہ کے سامنے ایک پل بھی نہیں رہ سکتا, مگر طالبان نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ فدائے بدر پیدا کر دی. آج وہی طالبان امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برتری سطح پر مذاکرات کر رہے ہیں. وہ روس جو کل تک طالبان کا دشمن تھا, آج وہ بھی طالبان سے مراسم قائم کرنے کے خواہاں ہیں. جناب والا طالبان کے سامنے بدر کی مثال تھی, امریکہ کے اپنے سامنے ٹیکنالوجی تھی, طالبان کے سامنے خندق کی مثال تھی. کیسے جب پورا عالم کفر مدینہ پر چڑھ دوڑا تو مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری بلکہ حکمت و بصیرت سے پورے عالم کفر کو شکست فاش کر دیا. وہی طالبان جن کو کل تک دنیا اجٹ کہتی تھی, آج ان کے گن گا رہے ہیں. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذائقے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جناب والا بات صرف یہاں تک نہیں ہے, اللہ کی قسم ابھی تک بھارت کو توڑنا ہے, اسرائیل کے ٹکڑے کرنے ہیں, اہل یورپ میں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے. وما علینا الا البلاغ.